وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اب یہ جو سورہ نساء کا آیت نمبر 119 کا یہ پورشن ہے نا، اور میں ضرور بالضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا، پس وہ ضرور بدل دیں گے تیری بنائی ہوئی خلقت کو، یعنی جو تیری نیچر ہے نا اس کو ٹیمپر کر دیں گے. اب یہ نیچر ٹیمپر کرنا یعنی ایک جانور سینگوں والا ہے، آپ نے اس کے سینگ توڑ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی اس کی. کان تھے کاٹ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی. یعنی جس چیز پہ قدرت نے اس کو بنایا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا، اس رول کو توڑ دیا. یہ تمام کام جن میں آپ نیچر کی مخالفت کرتے ہیں وہ چیزیں شیطانی اعمال ہیں. اب اس میں کئی ایک اعمال آتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک ہے داڑیاں بڑھانا. اب داڑھی مڈانا بھی فطرت کو بدلنا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور عورت کو داڑھی نہیں دی. تو اب داڑھی کا مرد کے چہرے پر اگنا یہ اس کی فطرت ہے، نیچر ہے جس پہ اس نے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، یعنی آپ سمجھ لیں آدھا انچ، جس سے چہرے کی کھال چھپ جائے. یہ مرد کے لیے فرض ہے. مٹھی رکھے سنت ہے، افضل ہے، لیکن کم از کم اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مخالفت کرے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو شیطانی کام کہا ہے، کہ شیطان نے کہا تھا میں خلقت کے بگاڑنے کے اوپر ان کو لگا دوں گا. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی کہ نبی علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں ان پر بھی لعنت فرمائی. آپ کو کئی مرد نظر آئیں گے وہ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کے پھرتے ہیں. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ڈومیننٹ ہیں. کوئی بھی سلجھا ہوا انسان ایسے بندے کو دیکھ کے کوئی امپریس تو نہیں ہوتا. آج تک آپ میں سے کوئی بندہ جس میں تھوڑی سی عقل امپریس ہوتا ہے کہ یار کہ کان ٹوٹا جائے، اور وہ اپنے میں سمجھ رہا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا توپ چیز بن گیا ہوں. اب کانوں میں بالیاں ڈال لی ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو لعنت کا مستحق. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں. اب ہاتھ میں کڑا پہننا اور زیورت کی ایک قسم کی ایک ریزمبلنس اختیار کرنا، ہم تو یقین کر ہم نے تو وہ کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی اسی ڈر سے کہ یار میں اس میں فتویٰ نہیں لگاتا کیونکہ اس میں تو گھڑی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی شروع میں تو احمد بریلوی صاحب تو وہ کہتے تھے یہ عورتوں کی مشابہت ہے، چین والی گھڑی وہ نہیں پہنتے تھے، اس کو مشابہت سمجھتے ہوئے کہ زیور کے قریب ہے، میٹل تو ہے نا، لیکن گھڑی کی وجہ سے اس کے اوپر سے وہ حکم اتر جاتا ہے. ظاہر ہے وہ چوڑی یا اس میں آپ کا کڑا اس میں تو نہیں، اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اس طرح بعض مرد بال اتنے لمبے رکھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں، شولڈر تک ٹچ کریں گے سنت ہے، شولڈر کو کراس کریں گے وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت آ جائے گی، وہ حرام ہے. اور عورت شولڈر کے نیچے رکھے گی، اس سے جیسے ہی اوپر کرے گی یا ٹچ کروانے تک اس حد تک رکھے گی وہ مردوں کی مشابہت ہو جائے گی. تو یہ والی اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں بھی ہے. جس طرح آج کل نعت خوانوں نے ایسے عجیب کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ یعنی جب تک آپ اس کی شکل نہ آپ کسی کے سامنے کریں، نچلا دھاڑا آپ دکھائیں تو وہ پتہ نہیں چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے جس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے. پہلے تو یہ صرف پہنتے تھے ہمارے یہ جو سنگر حضرات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے یا بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے نعت خان تو جو ہے سنگرز کو بھی چھوڑ گئے، وہ پھر بھی کوئی ڈیسنٹ لباس پہنتے ہیں. نعت خان تو ان کی تو پگڑیوں میں 5-5 10-10 رنگ اور گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں، لیکن یقین کریں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کے ان کو ہنستے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے. تو یہ ساری مشابہت ایسی ہے جس میں انسان لعنت کا مستحق ہوگا. اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی ہے
کہ اس طرح کے معاملات سے بچتے ہوئے بالکل انسان یہ نہیں ہے کہ پرانگدہ حالت میں رہنا شروع کرتے ہیں. وہ بھی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے کپڑے میلے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ کپڑے دھو کے پہنتا. ایک شخص آیا، سنن نبی داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کوئی کنگھی نہیں ملی تو اپنے بال سنوار لیتا. اس چیز کو ناپسند کیا. اسی طریقے سے سنن نبی داؤد مسند احمد میں ایک حدیث ہے، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات میں کتاب اللباس چیپٹر میں مل جائیں گی. نبی الاسلام نے ایک بندے کو پرانگدہ حالت میں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری اتنی بھیڑ بکری ہیں. وہ بڑا امیر لینڈ لارڈ بندہ تھا، اس کے جانور ہی اتنے زیادہ تھے. تو آپ فرمایا تیرے کپڑے کی حالت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب کسی کو دے تو اس کی نعمتوں کا اثر اس پہ دکھائی دے، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی، یہ ایسی حرکتیں نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے کسی غریب کا دل دکھنا شروع ہو جائے. لوگ بعض اوقات پیسے کا شو آف کرتے ہیں، وہ بھی بالکل حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور نہ اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کسی کو سادگی سے روک سکتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں سادہ لباس اختیار کیا اور مہنگا لباس چھوڑ دیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنت کا حلہ پہنائے گا کہ اس نے میری خاطر دنیا میں سادگی اختیار کی. یہ سادگی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گندے کپڑے پہن لینے ہیں. یا وہ الیاس قادری صاحب اپنی ویڈیو میں بتا رہے تھے، فضان سنت میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے پرانے والی میں، وہ کہتے ہیں میں تو اپنے نئے سوٹ کے اوپر پیوند لگا لیتا ہوں تاکہ سنت پوری ہو جائے. یہ تو بدعت ہے. سنت تو یہ ہے کہ کپڑا پھٹے تو اس پہ پیوند لگایا جائے. نئے کپڑے کے اوپر پیوند لگانا اگر سنت ہوتی تو حضور علیہ السلام خود لگاتے. تو کہتے ہیں سنت پہ، یعنی زبردستی کی سنتیں بنا کے ان پہ عمل کرنا، یہ بھی ایکسٹریم ہے. دوسری طرف یہ بھی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت والے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. اب شہرت کا لباس کون سا ہے؟ جس میں تکبر ہو، لوگوں کو نیچا دکھانا مقصود ہو. اب یہ دیکھ لیں ہمارے کئی پولیٹیشنز ہیں، میل فیمیل، آپ دیکھیں 40-40 لاکھ کے پرس انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، 20-20 لاکھ کی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور پھر باقاعدہ جب اپنے انٹرویو کرتے ہیں تو صحافیوں سے لکھواتے ہیں کہ لکھو یہ فلاں برانڈ کا ہے، یہ وہ. یہ تو حرام ہے، چاہے حلال کی کمائی کا بھی ہے نا، اس طرح کی نمائش کرنا حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ ڈر گئے، ان کا یا رسول اللہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے جوتے لباس اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے روگردانی کرو، عناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. یعنی کس شخص کو پتہ چل گیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اب اس کو نہیں مان رہا، چاہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے بزرگ یہ کہتے تھے میں یہ کیوں مانوں، اس کا مطلب ان کو مجھ سے بہتر آتا ہوگا. یہ تکبر ہے. ایک بندے کو پتہ چل گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اب وہ اتنی اکڑ میں آیا کہ وہ بجائے اس سنت پہ عمل کرنے کے معاشرے کے ڈر سے سنت کو چھوڑ رہا ہے. تو اس کے اندر تکبر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے. عاجزی اللہ کے سامنے کرنی تھی، وہ کی ہوئی ہے عوام کے سامنے، کہ عوام کے ڈر سے نماز نہیں پڑھا رفع الیدین کے ساتھ. عوام کے سامنے تو کوئی آپ نے عاجزی نہیں کرنی ہوتی، عاجزی تو اللہ کے لیے. عوام کے لیے صرف یہ کہ عوام کے سامنے آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ ان کو آپ ذلیل کریں. آپ نے اچھا لباس پہننا ہے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں. جو ہے نا کہ دوسروں کو حقیر جاننا. اور دیکھیں اللہ نے کیسا غرور توڑا ہے ہمارا. نماز میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام یعنی صفوں کو سیدھا کرواتے تھے تو پاؤں سے پاؤں کو ملا دیتے تھے فزیکلی. یلزقو کے الفاظ ہیں، فزیکلی ملاتے تھے. اور اس چیز کا آپ کو ادھر تو اتنا احساس شاید نہ ہو. آپ کبھی حج اور عمرے کے لیے جائیں اور کوئی آپ کے ساتھ حبشی پاؤں ملا کے کھڑا ہو جائے نا، تو آپ جب رکوع میں جائیں گے تو آپ کو بڑا عجیب فیل ہو رہا ہوگا. ظاہر ہے جو ایک بالکل کالا سیاہ پاؤں بندے کو بعض اوقات دل میں تھوڑا سا فیل ہوتی ہے چیز. تو اللہ نے یہ غرور توڑا ہے کہ امیر ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، وہ اپنے جسم کے ساتھ جسم، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے تاکہ ان کی یہ بیچ میں تکبر ٹوٹ جائے کہ اللہ کے سامنے اس بنیاد کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے.
وہ مسند احمد میں حدیث ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ کے اوپر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پہ، جو سورۃ الحجرات میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پرواہ نہیں، اس کو ہونی بھی نہیں چاہیے، اس نے تو خود سورہ حجرات کی اس آیت کا آغاز اس سے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ کے حضور یہ نہیں ہے کہ کسی کا رنگ کیا ہے۔ تو عاجزی اور اسی طریقے سے نمائش، ان کے درمیان بیلنس آپ نے رکھنا ہے۔ باقی شہرت کے لباس سے جس حد تک بچ سکتے ہیں وہ بچیں۔ اس میں ایک اور حدیث ہے جس کو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جس سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا۔ اور یہ حدیث بیان کر کے فوراً وہ کہتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنے گا وہ گوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ یہ اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ان سے یہ پوچھے کہ مولانا یہ اپنی جیب میں جو سمارٹ فون ہے ذرا یہ نکالیں، یہ کون سے غوث کتب ابدال نے بنایا ہوا ہے، یہ اس میں آپ کی گوروں کی مشابہت نہیں ہو رہی ہے؟ جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں اس میں گوروں کی مشابہت نہیں ہو رہی؟ آپ کے گھر میں جو جتنے انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں، کسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی کوئی اس طرح کی چیز بنا سکے، تو آپ کی مشابہت پینٹ شرٹ میں کیوں گھس گئی ہے؟ وہ مشابہت وہ ہے جو کسی کی مذہبی ایکٹیویٹی میں مشابہت ہو، مثلا کوئی ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے، سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے، گلے میں سلیب لٹکا لیتا ہے، ٹائی نہیں، ٹائی سلیب میں نہیں آتی، ٹائی تو ہندو بھی باندھتے ہیں، مسلمان بھی باندھتے ہیں، سکھ بھی باندھتے ہیں، عیسائی بھی باندھتے ہیں۔ اگر یہ مذہبی نشان ہوتا تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے بھی ٹائی لگائی ہوتی، اس نے سلیب لٹکائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہ مشابہت ہیں جو مذہبی ایکٹیویٹیز کی مشابہت ہیں، وہ آپ کسی قوم کے ساتھ کریں گے تو قیامت والے دن ان میں شمار کیے جائیں گے۔ باقی تو ہر چیز میں اب مشابہت ہو رہی ہے، کیا کریں؟ ہمارے تو قرآن گوروں کی پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں اس پہ چھپ رہی ہیں، تو یہ مشابہت وہ نہیں ہے جو مذہبی مشابہت ہے۔ باقی تو ٹیکنالوجی جو ہوتی تھی وہ تو اس وقت بھی ٹیکنالوجی تو کہیں سے بھی امپورٹ کی جاتی تھی۔ مثلا ہند کی تلوار مشہور تھی عرب کے ملکوں میں، المہند کہا جاتا تھا اسے او المہند علی المفند یہ چوں نکلیا ہوا ہے۔ تو حالانکہ اس وقت تو یہاں پہ سارے گمراہی تھی، لیکن تلواریں یہاں کی مانی جاتی تھی کہ ہند کی تلوار ہے، المہند، ہند کی تلوار۔ تو اب تو ہند کے مفند بھی مشہور ہیں ہر طرف کے، جنہوں نے کتابیں لکھی وہ بھی خود ان کے اندر بھی مفندین موجود ہیں، اور جن کے خلاف لکھی ان میں بھی موجود ہیں۔ وہ تو کہیں سے بھی لیا جاتا تھا۔ ایون یہ رومنز اور پرشینز کے خلاف جب جنگیں ہوئی ہیں تو مسلمانوں نے لیٹسٹ اسلحہ انہی سے ہی چھینا ہے، منجنیق مسلمانوں نے تو نہیں بنائی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا قسطنطینیہ، استنبول جسے آج کل کہتے ہیں، تو وہ جو بڑی توپ تھی نا جس کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز کی، وہ ایک کرسچن انجینئر تھا جس نے بنائی تھی، انجینئر نے بنائی سی، عالم دین کو نہیں بانٹ سکی سی، وہ مشہور بندہ تھا، اتنی پیمنٹ پہ اس بندے کو انہوں نے بلایا تھا، ہے کرسچن تھا لیکن اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ تو ٹیکنالوجی تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، یہ جو مشابہت منع ہے وہ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں نہیں۔ اس طریقے سے غیر مسلموں کی آپ عبادت گاہوں میں وزٹ کے لیے تو جا سکتے ہیں، لیکن جو وہ ایکٹیویٹیز شرکیہ پرفارم کر رہے ہیں اس کا حصہ آپ نہیں بن سکتے، وہ پھر آپ اس مشابہت میں آ جائیں گے جس کے بارے میں اتنے سخت احکامات ہیں۔ باقی اس میں تو کئی ایک باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کر دوں جو میری فیوریٹ حدیث ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں
جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں، اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں پلکنگ کے ذریعے. عورت وہ بال تو اکھاڑ سکتی ہے جو مردوں کی مشابہت والے ہوں، جیسے مونچھیں، لیکن یہ بال نہیں اکھاڑ سکتی. تو ان 3 قسم کی عورتوں پہ آپ لعنت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی، نہ دی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ. اچھا میرا خیال ہے آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے. آپ بولڈنس کا لیول دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود، بخاری مسلم میں آیا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. اچھا ان کو کسی نے نہیں کہا بڑی متکبرانہ گلاں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنی جس فیلڈ میں اپنا ٹائم لگایا تھا ان کو فخر تھا. اس کے اگینسٹ انہوں نے کسی سے چندہ بک نہیں اس کو دی کہ جا کے پیسے لے کے آ کے مجھے سب، انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک محنت کی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں اگر مجھے پتا ہو نا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے، میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے نا وہاں پہ پہنچوں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے. میں نے 80 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے یاد کی ہیں. 80 صورتیں 114 میں سے ڈائریکٹ حضور سے سن کے. آپ تو مدرسوں میں حفظ کرواتے ہیں. اس شخص کے بارے میں سوچیں جو حضور کے پیچھے نماز تہجد میں سن کے 80 صورتیں اس نے زبانی یاد کر لی ہیں. تو وہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے. یعنی ریفرنس مانگ رہا ہے. یہاں آپ اکابرین سے، مفتیات سے، بزرگان دین سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ ڈسلیشن تو بول رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا سورۃ الحشر کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ نے ہی لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں جسم میں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں. اچھا اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی. اب کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں نا وہ سیدھے کروا سکتا ہے، وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ تو اس کی ڈیمیج خلقت ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا، وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فطرت ہے. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں پست کرنا، ختنہ کروانا، بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ خلقت ہے. حالانکہ خلقت کو بدلا جا رہا ہے. اب جب کسی کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ نیچرل جو پیدا ہوا ہے اس سے تو وہ ہٹا کے کر رہے ہیں. اور ناخن کاٹنا، 5 چیزیں: مونچھیں، بغلوں کے بال، زیر ناف 3، چوتھی چیز ختنہ، اور 5ویں چیز ناخن کاٹنا. اب ناخن تو خلقت میں اگ رہے ہیں لیکن اس کو کاٹنا جو ہے فطرت ہے. یہ اللہ نے کاٹنے کو فطرت بنا دی ہے. اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 40 دن کے اندر ایک دفعہ ضرور اپنے ناخن کاٹیں گے اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کریں گے، کم از کم 40 دن، اس سے لمبا گیپ نہ آئے. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلقت بدلنے والی عورتیں جو 3 طریقے سے خلقت بدلتی ہیں، ٹیٹو بنوا کے، دانتوں میں گیپ بنوا کے، یا چہرے کے بال اکھاڑ کے، یا پلکنگ کر کے، یا آئی بروز بنا کے، آپ یہ آج کے ماڈرن دور میں. تو جب رسول اللہ نے لعنت فرمائی تو گویا اللہ ہی نے فرمائی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر لیتے تھے. حالانکہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ جو مال غنیمت میں حضور دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. یعنی
تمہیں دینے سے روک دیا, کسی اور کو دے دیا, تو تم اب گلہ نہ کرو کہ میں تو سینئر مسلمان ہوں. حضور تو سینئرز کو دیتے ہی کام تھے, ٹھیک ہے. لہٰذا ہم بھی کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دیں نا تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے آنر دی جا رہی ہے. یہ نیچرل چیز ہوتی ہے. اور جو نیو کمرز تھے ان کو, جناب صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے تھے حضور نے غزوہ حنین کے موقع پر. 100 اونٹ آج کی بھی آپ کیلکولیشن کریں 2.5-3 کروڑ روپے بنتا ہے. تو انصاری صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے, اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا. جب آپ نے پیغمبر مانا ہے تو پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں. اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اچھا وسوسے کی حد تک تو ٹھیک تھے, زبان پہ نہیں لانے چاہیے تھے, جا کے حضور سے پوچھ لیتے کہ پوری زندگی قربانی ہم دیتے رہے, اور جن لوگوں کا خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے انہوں نے عین موقع پہ اسلام قبول کر لیا ہے, اور جب مال غنیمت ہے تو انہی کو دے دیا ہے. حالانکہ حضور نے تالیف قلب کے لیے دیا تھا تاکہ ان کو اسلام میں پکا کریں. تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا تم نے یوں بات کی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو, یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. پھر آپ فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ چلوں گا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ راضی ہیں, ہمیں آپ چاہیے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں, ہمارا عذر قبول کر لیں, ہم نے آپ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بول دیا. آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. یہ ہوتے 295C لگوا دیتے. یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گستاخی ہو جائے نا تو اسے قتل ضرور کیا جائے گا, اس کی توبہ وہ قتل ہی ہوگی. ان کے تحت وہ سارے صحابہ انصار مدینہ قتل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے یہ بات کر دی تھی, کیونکہ عذر. پھر وہ اگلا بہانہ کریں گے نہیں حضور خود تو معاف کر سکتے تھے, ہم نہیں معاف کریں گے. بلکہ اگلے دن ایک مولوی کا میں سن رہا, وہ تو کہہ رہا تھا ہاں اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی لیکن ہم نہیں معاف کریں گے. واہ واہ تہاڈا ایڈا سٹیٹس ہے, گلاں سنو انہاں دیاں. آگے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود کو, اب ساری باتیں ختم ہو گئی. اس نے کہا جی ہم نے تو سنا آپ کی بیوی بھی یہ تینوں کام کرتی ہے. یعنی کوئی کلپ چڑھا ہوگا ان کی بیوی کے بارے میں اس زمانے میں. یہاں پہ بھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف کلپ چڑھا دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو. وہ اندر گئی, شرمندہ ہو کے باہر نکلی. ان کا کہ آپ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ وہ ٹیٹو بنواتی ہے, نہ یہ, اور نہ پلکنگ. تو آپ نے فرمایا کہ سن لیں اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی, کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اس حدیث میں کتنے لیسنز ہیں یار. اس حدیث پہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. کیا کچھ نہیں مل رہا ہے اس حدیث سے, کہ صحابہ کرام احادیث کو جنرلائز کر کے, آیات کو جنرلائز کر کے گاڈ اورینٹڈ ہوتے تھے, اس میں سے وہ رزلٹ نکالتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.